سوال ہے وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو کبھی تحفے میں قبول نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شخص چینی، آٹا، دودھ، نمک، سفید کپڑا، کھیر یا دیگر سفید غذائیں بھیجے تو قبول نہ فرمائے، کیونکہ یہ جادو یا ٹونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس فرشتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان قرآن مجید لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان۔ سوال ہے اسٹیل کا بریسلٹ پہننے سے کس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا؟ جواب ہے دوستوں سے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی واپس کیسے ملی تھی؟ جواب ہے مچھلی کے پیٹ شکم ماہی سے۔ سوال ہے کس رات میں سمندر کی لہریں چاند کی طرف اچھلتی ہیں جیسے اسے چھونے کی کوشش کرتی ہوں؟ جواب ہے پورے چاند کی رات میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا جشن فرشتوں نے کہاں منایا؟ جواب ہے جنت الماوا میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے بری کس کی آواز بتائی گئی ہے؟ جواب ہے گدھے کی آواز۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ کو اٹھایا تھا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے کن چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے؟ جواب ہے کھانے پینے کے ذائقے اور آوازوں کو پہچاننا سیکھ لیتا ہے۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کس خاتون سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تاحیات شادی نہیں کی تھی۔ سوال ہے موٹے ہونٹوں والی عورت میں کیا بات ہوتی ہے؟ جواب ہے ایسی عورت کم فہم یا بے وقوف سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت و شفقت سے کیا پکارا کرتے تھے؟ جواب ہے آپ محبت و شفقت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ابا ہر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سوال ہے پتلے ہونٹوں والی عورت میں کیا بات ہوتی ہے؟ جواب ہے ایسی عورت چالاک اور معاملہ فحش سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے کیا تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ جواب ہے بعض علماء کے نزدیک تہجد کی اذان درست ہے، بعض کے نزدیک نہیں۔ سوال ہے اگر میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو وہ کون سی صورت پڑھیں؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔ بعض روایات میں سورہ مجمل بطور عوامی تلفظ مشہور ہے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جسے ہم روشنی میں نہیں دیکھ سکتے؟ جواب ہے اندھیرا۔ سوال ہے مرد کی کمائی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب ہے بیوی کا۔ سوال ہے قرآن پاک کی ماں کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال ہے وہ کون سا گھر ہے جسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ جواب ہے
وہ گھر جہاں عورتوں کی آواز مردوں سے بلند ہو جائے۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ کر کیا کہا؟ جواب ہے، فرمایا واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے، کون سی عادت انسان کو بے سکون کر دیتی ہے اور خوشی بھی چھین لیتی ہے؟ جواب ہے، ہر وقت شکایت کرتے رہنا۔ سوال ہے، جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان کو کون سی پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ جواب ہے، رزق میں تنگی۔ سوال ہے، ان دو افراد کے نام بتائیے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ جواب ہے، مالک بن زنجا اور شیراہ۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کون سی سورت ایک فرشتے کے نام پر ہے؟ جواب ہے، سورت الملک یعنی بادشاہت کی سورت۔ بعض روایات میں سورت الناس فرشتوں سے منسوب سمجھی جاتی ہے۔ سوال ہے، مکہ میں کعبہ کے بعد افضل مقام کون سا ہے؟ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ سوال ہے، کیا عورت کے لیے سر کے بالوں میں ٹیری مانگ نکالنا جائز ہے؟ جواب ہے، سائج سے مانگ نکالنا حرام نہیں، لیکن شریعت میں پسندیدہ طریقے سے سیدھی مانگ نکالنا ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب ہے، 30 برس تک۔ سوال ہے، کس انسان پر آسمانی بجلی کبھی نہیں گرتی؟ جواب ہے، جو شخص بجلی کی گرج سن کر سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس پر بجلی نہیں گرتی۔ سوال ہے، اللہ پاک کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا جس سے پتھر پر نشانات پڑ گئے؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خشک میوے کو کھانا لازم فرمایا ہے؟ جواب ہے، کشمش کو۔ سوال ہے، تم جسمانی اور اخلاقی ہر دو لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا؟ جواب ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سوال ہے، کسی کے ہاتھ سے رنگ انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہننے کا کیا نقصان ہے؟ جواب ہے، ایسا کرنا اپنی قسمت کو خطرے میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس دھات میں موجود توانائی آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ جواب ہے، تقریباً 1 لاکھ۔ سوال ہے، خود کلامی یعنی اپنے آپ سے باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے، اس سے انسان کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، پہلی وحی کے بعد کتنی مدت تک وحی موقوف رہی؟ جواب ہے، 3 سال تک۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ جواب ہے، ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی کنگھی۔ سوال ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً غصہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، ایسا انسان دراصل شدید محبت اور توجہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ سوال ہے، میت پر رونے اور واویلا کرنے کے بعد صبر کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، واویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں کہلاتا،